علی رضا رضا کا ایک شعر ہے، ہم نے بے انتہا وفا کر کے، ہم نے بے انتہا وفا کر کے بے وفاؤں سے انتقام لیا۔ حافظ آباد کی سیاست میں اس شعر کا بڑا گہرا اثر ہے۔ 2018 کے الیکشن میں حافظ آباد سے ایک ایم این اے اور 3 ایم پی منتخب ہوئے۔ ایم این اے کا نام تھا چودھری شوکت علی بھٹی اور وہ چودھری مہندی حسن بھٹی کے بیٹے تھے۔ چودھری مہندی حسن بھٹی حافظ آباد سے مسلسل 4-5 دفعہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں اور حافظ آباد کے سب سے پاپولر لیڈر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں بانی حافظ آباد کا خطاب بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق حافظ آباد ڈسٹرکٹ جو ہے وہ انہی کی محنت سے بنا تھا۔ چودھری شوکت علی بھٹی جو ہیں ان کے نیچے 3 ایم پی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک کا نام ہے میاں ممون جعفر تارڑ۔ حافظ آباد کی سیاست میں بھٹیوں اور تارڑوں کا بہت گہرا اثر ہے۔ 2 بڑے گروپ ہیں، ایک گروپ کو میاں افضل حسین تارڑ لیڈ کرتے ہیں اور دوسرے گروپ کو چودھری مہندی حسن بھٹی لیڈ کرتے ہیں۔ اب بھٹی اور تارڑ ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ہم 2002 سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک گروپ نون لیگ کا ہے تو دوسرا گروپ کاف لیگ کا ہے، ایک گروپ نون لیگ میں مزید رہتا ہے تو دوسرا گروپ پی ٹی ایم میں چلا جاتا ہے۔ یوں 2018 کے الیکشن میں ایک نیا نام سامنے آتا ہے۔ وہ نام 2015 سے ویسے تو سیاست میں ہے، لیکن اس نام کو انٹروڈیوس کروانے والے چودھری مہندی حسن بھٹی ہوتے ہیں۔ میں اس نام کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، ممون جعفر تارڑ۔ نوجوان کی عادت، تارڑ برادری سے بلونگ کرتے ہیں، کولر تارڑ سے ہی ان کا تعلق ہے اور ایم پی کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ بھٹی گروپ سپورٹ کرتا ہے، چودھری مہندی حسن بھٹی اپنے بھتیجے کا لقب دیتے ہیں اور یوں 2018 کا الیکشن جیت جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنی راہیں مہندی حسن بھٹی سے جدا کر لیتے ہیں اور پھر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ شاید وفا اور بے وفائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جلسوں جلوسوں میں مہندی حسن بھٹی کو برا کہا جاتا ہے، ان کے مخالف کھڑے ہونے کا کہا جاتا ہے اور اپنے ہی ایم این اے شوکت بھٹی کو کئی بار چیلنج کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے اندر حکومت سازی ہوتی ہے جس میں پرویز الہی صاحب سی ایم آتے ہیں تو ممون جعفر تارڑ کو ٹیپٹا کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے۔ یوں پہلی دفعہ بننے والے ایم پی اے ایک بہت بڑی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ بناتے ہیں، ضلع کے اندر اپنے حلقے کے اندر اپنا دھڑا بناتے ہیں، ہر گاؤں میں اپنے گروپ تشکیل دیتے ہیں اور لاتعداد ترقیاتی کام کرواتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ممون جعفر تارڑ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ شاید اگلا الیکشن اگر وہ ایم این اے بھی لڑیں تو جیت جائے، لیکن یہاں آ کے بات پھر وفا کی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ممون جعفر تارڑ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیتے ہیں اور آئی پی پی نئی بننے والی جماعت استحکام پاکستان کو جوائن کرتے ہیں، لیکن چودھری مہندی حسن بھٹی پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑتے اور مسلسل 1 سال ریاستی جبر اور ریاستی ظلم سہتے ہیں۔ ڈیروں پہ بے شمار چھاپے ہوتے ہیں، ایکس ایم این اے کا بیٹا چودھری شوکت علی بھٹی لاپتہ ہو جاتے ہیں، منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں اور یوں سارا ظلم و ستم آ کے چودھری مہندی حسن پہ ہوتا ہے۔ ان کا خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے، لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں اور اپنی بے شمار انٹرویوز اور ویڈیوز میں وہ خان سے اپنی وفا کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے والے ممون جعفر تارڑ بھرپور کمپین چلاتے ہیں، ریاستی سپورٹ کے ساتھ وہ حلقے میں خوب کام کرواتے ہیں اور لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن ممون جعفر تارڑ جیت جائے گا۔ پھر آتا ہے 8 فروری 2024۔ ممون جعفر تارڑ اسی حلقے سے ایم پی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ایم این اے کے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن اکثر ان کا ہدف ایم پی کا الیکشن ہی ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں چودھری مہندی حسن بھٹی، چودھری عزاللہ آرائی پرانے کینڈیڈیٹ جو کہ پہلے نون لیگ میں تھے ان کو ٹکٹ دیتے ہیں اور مقابلہ پھر میاں شاہ حسن بھٹی سے ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سارے تجزیے، سارے تبصرے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ممون جعفر تارڑ جیت جائیں گے، فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں، بہت کام کروائے ہیں اور حلقے میں اثر و رسوخ ہے، دھڑا بھی ہے، گروپنگ بھی ہے، تارڑ برادری کا ووٹ بھی ہے۔ لیکن 8 فروری کو ان کو ووٹ نہیں پڑتا۔ ووٹ پڑتا ہے تو نون لیگ کو پڑتا ہے، کیونکہ علاقے میں ایک تاثر ہو جاتا ہے کہ جو بندہ
اپنے پارٹی کا وفادار نہیں ہے، اپنے لیڈر کا وفادار نہیں ہے، اپنے گروپ کا وفادار نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کل لوگوں کے ووٹ لے کے وہ کس طرف جائے۔ لوگ کہتے ہیں اگر استحکام پاکستان کو ہی ووٹ دینا ہے، ممنون جعفر تاڑو کو ہی ووٹ دینا ہے، تو کیوں نہ شاہد حسین بھٹی کو ووٹ دیا جائے، کیوں نہ نون لیگ کو ڈائریکٹ ووٹ دیا جائے۔ اور یہاں پھر بات وفا کی ہوتی ہے۔ لوگ وفا کو ہی پسند کرتے ہیں اور لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں جو اپنی پارٹی کے ساتھ قائم و دائم رہا، اور یوں میاں شاہد حسین بھٹی یہ سیٹ جیت جاتے ہیں۔ اور ایم این اے کی سیٹ چودھری مہندی حسن بھٹی کی بیٹی انیکا بھٹی جیتتی تھی۔ انیکا بھٹی جن کو شاید ہی ایک مہینہ پہلے ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں کوئی نہ جانتا ہو، کسی کو یہ علم بھی نہ ہو کہ انیکا بھٹی کے نام سے کوئی فرد اس علاقے میں ہے۔ مہندی بھٹی سائرہ افضل تاڑے کے مقابلے میں اپنی بیٹی کو ٹکٹ دیتے ہیں کیونکہ شوکت علی بھٹی کے خلاف اتنے مقدمات ہوتے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوتے۔ یوں انیکا بھٹی کمپین کرتی ہیں، مہندی بھٹی جگہ جگہ جا کے ان کی کمپین کرتے ہیں، دن رات صبح شام کمپیننگ میں گزارتے ہیں، اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ایک جمع فرشی کے ساتھ محنت کے ساتھ پورے علاقے میں گھومتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اپنی وفا کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور لوگ اس کی وفا پہ یقین کرتے ہیں۔ اور پھر 8 فروری کو لوگ اتنے زیادہ ووٹ ڈالتے ہیں کہ انیکا بھٹی 2,08,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا وہ حلقہ ہے جہاں کسی امیدوار کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ جیسے کہا ہے عادل رضا نے، ہم نے بے انتہا وفا کر کے بے وفاؤں سے انتقام لیا، مہندی بھٹی نے بھی یہی کیا۔ والسلام۔